فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے. یہ بات السلام آپ علیکم اپنے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ہر مسلمان کو یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان غسل کرتے ہیں اور بغیر فرض ادا کیے غسل کر لیتے ہیں، ان کی غسل ہو نہیں پاتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے اور غسل کی فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. تو ان کو دیکھیے اور غسل میں کیا کیا فرائض ہیں ان کو سیکھیے، اور اسی طریقے سے غسل آپ بھی ادا کیجیے. ویڈیو کو دیکھیے انت تک اور لوگوں تک شیئر بھی کیجیے. السلام علیکم. فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ ان کی یہ بات آپ اپنے دل و دماغ میں اتار لیں. آج کے اس دور میں انسان 55 سال کا ہو گیا، 72 سال کا، لیکن اس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے اور وہ ناپاک ہی رہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکی کے بارے میں سمجھ لیں، جان لیں، تاکہ ہم ناپاک نہ رہیں، پاک رہیں. اور بندہ جب پاک رہ کے عبادت کرتا ہے تو اس کا دل عبادت میں لگتا ہے. تو 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ نمبر 1 ہے غرارے کے ساتھ کلی کرنا. مطلب آپ سمجھ لو کہ ایک تو ہے خالی کلی کر دینا، اور ایک ہے ہمارے دانتوں میں جو چیز اٹکی ہوئی ہے، گوشت کھایا اس کا لوتھڑا ہے، عورتیں پان کھاتی ہیں، چھالی اٹک جاتی ہے، اس کو بھی باہر نکالنا غسل سے پہلے ضروری ہے، تاکہ پانی جو ہے وہ داڑوں کی کھڑکیوں میں جائے، دانتوں میں جائے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، گوشت کھایا تھا، لوتھڑا اٹکا ہے، اب اس نے وہ نکالا نہیں، اب جہاں داڑھ میں وہ گوشت کا لوتھڑا اٹکا تھا پانی نہیں پہنچا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. کیونکہ منہ کے اندر پورا صاف ہونا چاہیے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، داڑوں کی کھڑکیوں میں پانی پہنچنا یہ ضروری ہے. تو پہلا فرض کیا ہے؟ غرارے کے ساتھ کلی کرنا. اور دوسرا فرض ہے ناک کے بانسے تک، یعنی کہ جو اوپر ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی چڑھا دینا، پانی بالکل پہنچا دیا جائے، اور بال جو ہیں ناک کے وہ پورے کے پورے گیلے ہو جائیں. ناک میں اگر کچھ گندگی ہے، کوئی خزانہ بھرا ہوا ہے، اسے باہر نکال دینا چاہیے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد پانی اچھے سے پہنچا دیا جائے. جب ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ پانی اچھی طریقے سے ناک میں جا چکا ہے، ناک کی جو گندگی ہے باہر آ گئی اور ناک جہاں تک پانی پہنچانا تھا پہنچ گیا، تو پھر جو ہے تیسرا آپ فرض ادا کریں. یہ دوسرا ہو گیا. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا، ملنا، پورا بدن گیلا ہو جانا چاہیے. ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. بولو، غسل نہیں ہوگا. اب عورتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں تو بہت سی عورتیں لمبے بالوں کی بنیاد پر لاپرواہی کر دیتی ہیں. لمبے بال ہیں، سردی کا موسم ہے، تو بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ کاندھے سے نہا لیے، سر نہ بھگویا تو ان کا غسل نہیں ہوتا ہے. ہر بال کی جڑ میں یعنی کہ پانی پہنچنا یہ فرض ہے. حضور کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنابت ہر بال کے نیچے پہنچ جاتی ہے. غسل کی حالت میں جب بندہ ناپاک ہوتا ہے تو ہر بال کے نیچے پانی جانا چاہیے، کیونکہ جنابت ہر بال کے نیچے ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے. مطلب ہر انگ جو ہے انسان کا ناپاک ہوتا ہے. تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی. ہمیشہ حضرت علی اپنے سر کو منڈا کے رکھتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو غسل اچھے سے نہیں کرتا ہے اور اپنے بالوں تک پانی نہیں پہنچاتا ہے، اپنے بالوں کو پانی سے تر نہیں کرتا ہے، پانی اچھے سے نہیں بہاتا ہے، وہ سر کے بال ہوں یا جسم کے بال ہوں، تو پھر اللہ اسے عذاب جہنم میں مبتلا فرمائے گا. تو حضرت علی نے اس دن سے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی کر لی. تو اب یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ لیڈیز اگر غسل کرتی ہیں تو پورے اور ایک ہوتا ہے عورتوں کا مینڈے باندھ لینا، یعنی کہ باریکی سے بالوں کو گوند لینا. جوڑا ایک ہوتا ہے، جوڑا تو ایسے اشارے سے کھل جاتا ہے. تو غسل کی حالت میں عورتوں کو بھی اپنے سر کے بال کے جوڑے کو کھول دینا چاہیے، یا چٹیا بھی ہوتی ہے تو چٹیا کھول لینی چاہیے. ایک پہلے وہ گوند دیتے تھے بالکل رسی کی طرح، آج وہ دور نہیں ہے. خیر اب فیشن کا زمانہ آ گیا. پہلے اب کوئی ایسا کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو پرانی ہے، اولڈ ہے. تو اس لیے وہ دور اب نہیں دیکھتا کہ لڑکیاں یا عورتیں اپنے بالوں کو اچھے رسی کی طرح بٹ لیتی تھی.
تو بہرحال اگر کسی کی اس طرح سے بال بٹے ہوئے ہیں، کھولنے میں پریشانی آتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے، تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ ان پر پانی بہا دیا جائے، ان کے اندر پانی پہنچانا پھر ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو سر کے بال کی جڑ ہے، جڑوں میں بھی عورتوں کو پانی پہنچانا یہ لازم ہے، اور سر کے جو بال ہیں ہر بال کو گیلا کرنا یہ فرض ہے۔ مردوں کا معاملہ ہے کہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، سب کو غسل کی حالت میں بالکل تر کرنا ہے، پانی بہا دینا ہے۔ تو کتنے فرض ہوئے غسل کے اندر؟ پہلا کیا ہے؟ غرارے کے ساتھ کلی کرنا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کے بانسے تک پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا پورا مکمل طریقے سے۔ اب اگر کوئی ناپاک انسان ان تین چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اگر سمندر میں بھی نہا لے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور جہاں ناپاک لوگ رہتے ہیں، جس گھر میں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے یہ طہارت جو ہے یہ پہلی چیز ہے، اس لیے ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے، اور اپنے گھروں میں جو بچے آتے ہیں ہمارے باہر سے، اپنے گھروں سے، اپنے گھر پر بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے ابا کو، اماں کو، بھیا کو، بہن کو اگر یاد نہیں ہے تو انہیں یہ ہمیں فرائض بتا دینے چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آپ سے پوچھ لیا جائے گا